لیث نے بیان کیا ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عبد الرحمن بن عبداللہ بن کعب نے، اور ان سے عبداللہ بن کعب نے بیان کیا کہ میں نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ غزوہ تبوک میں اپنے پیچھے رہ جانے کا واقعہ بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں نے توبہ قبول ہونے کے بعد حاضر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو چہرہ مبارک مسرت و خوشی سے چمک رہا تھا۔ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر مسرور ہوتے تو چہرہ مبارک چمک اٹھتا، ایسا معلوم ہوتا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو، اور آپ کی خوشی کو ہم اسی سے پہچان جاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3556۔ یعقوب بن عبد الرحمن نے بیان کیا ان سے عمرو بن ابی عمرو نے، ان سے سعید مقبری نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حضرت آدم سے لے کر برابر آدمیوں کے بہتر قرنوں میں ہوتا آیا ہوں، یعنی شریف اور پاکیزہ نسلوں میں، یہاں تک کہ وہ قرن آیا جس میں پیدا ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3557۔ ابن شہاب نے بیان کیا، کہا مجھ کو عبید اللہ بن عبداللہ نے خبر دی، اور انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے آگے کے بالوں کو پیشانی پر پڑا رہنے دیتے تھے، اور مشرکین کی یہ عادت تھی کہ وہ آگے کے سر کے بال 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے تھے، پیشانی پر پڑا نہیں رہنے دیتے تھے، اور اہل کتاب یہود و نصارہ سر کے آگے کے بال پیشانی پر پڑا رہنے دیتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان معاملات میں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آپ کو نہ ملا ہوتا، اہل کتاب کی موافقت پسند فرماتے اور حکم نازل ہونے کے بعد وہی پر عمل کرتے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سر میں مانگ نکالنے لگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3558۔ عبدان نے بیان کیا ان سے ابو حمزہ نے، ان سے عامش نے، ان سے ابو وائل نے، ان سے مسروق نے، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد زبان اور لڑنے جھگڑنے والے نہیں تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، جو لوگوں سے کشادہ پیشانی سے پیش آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3559۔ عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں عروہ بن زبیر نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی 2 چیزوں میں سے کسی ایک کے اختیار کرنے کے لیے کہا گیا تو آپ نے ہمیشہ اسی کو اختیار فرمایا جس میں آپ کو زیادہ آسانی معلوم ہوئی، بشرطے کہ اس میں کوئی گناہ نہ ہو، کیونکہ اگر اس میں گناہ کا کوئی شائبہ بھی ہوتا تو آپ اس سے سب سے زیادہ دور رہتے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، لیکن اگر اللہ کی حرمت کو کوئی توڑتا تو آپ اس سے ضرور بدلہ لیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3560۔